بتیاں کیوں بند کی جاتی ہیں؟ لائٹس آف ہوتی ہیں، اندھیرا نہیں ہوتا۔ امام بارگاہ کے ہال کی اندر والی لائٹس بند ہوتی، جبکہ جو مرکزی دروازہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو لائٹس ہوتی ہیں وہ آن ہوتی ہیں۔ مقصد ہے وہ شام غریبہ کا منظر کہ جب عمر ابن سعد، اس پہ اللہ لعنت کرے، یہ فوجی لے کر خیام کے باہر آیا، تو اب اگر کوئی عمر ابن سعد کی محبت میں ہم پہ الزام لگاتا ہے تو لگائے۔ ہر وہ الزام لگایا گیا جس سے لوگ ذکر محمد و آل محمد سے دور رہیں۔ چند سال پہلے تک یہ کہا جاتا تھا عالم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جائے گا، زلجنا دیکھ کے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب تو ٹیلی ویژنز پہ سارے چینلز پہ زلجنا نظر آ رہا ہوتا ہے، علم نظر، اب تو نکاح نہیں ٹوٹ رہا۔ آپ کے سامنے مشرف دور سے پہلے دیواروں پہ لکھا ہوا تھا کافر کافر شیعہ کافر، تو جب اس نے بلا کے سزا دی تو اس کے بعد ہم مسلمان ہو گئے۔ جب لوگوں نے ہمیں کافر کہا ہم تب بھی مجلس کر رہے تھے، جب مسلمان مانا ہم تب بھی مجلس کر رہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان طیبہ آوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا 2 ٹی وی۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسے اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے غم میں جو ہے وہ اپنے غم کو بانٹنے لگتے ہیں، ناز و نیاز ہوتی ہے، لوگ جو ہے امام بارگوں کا رخ کرتے ہیں، زلزلہ نکالا جاتا ہے اور کئی زیارات، کئی مجالس کروائی جاتی ہیں۔ لیکن شام غریبہ سے ریلیٹڈ لوگوں کے جو ریویوز ہیں بہت زیادہ نیگیٹو ہیں، تو آج اس حساس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، جن سے آج ہم بات کریں گے کہ آخرکار شام غریبہ کیا ہے، لوگ شام غریبہ کے بارے میں اتنے نیگیٹو کیوں ہیں، اور شام غریبہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی حقائق ہیں وہ ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ جی، ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں شیعہ خطیب ذاکر رائے مزمل حسین صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذاکر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کے جو مائنڈ ہیں وہ بہت زیادہ اس ٹائم نیگیٹو ہوئے ہیں شام غریبہ سے ریلیٹڈ، کہ 10 محرم کو لائٹیں بند کر کے جو مجلس کروائی جاتی ہے اسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، اور لائٹیں بند کرنے کا کیا اصول ہے، کیوں بند کی جاتی ہیں، اور یہ شام غریبہ کیا ہے اور اس کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جی، میں سب سے پہلے تو آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں کہ انتہائی اہم موضوع پہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں گفتگو کروں۔ شام غریبہ ایک دکھ، اندھو اور اتنی غمناک مجلس ہے کہ جس وقت 61 ہجری کی جو شام یوم عاشور کو آئی تھی، اس میں مولا علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے عاشور والے دن۔ مولا علی کے پوتے شہید ہوئے، نواسے شہید ہوئے، اور مولا علی کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ سارا خانوادہ اہل بیت ہے جن کی عزت تکریم کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے، لیکن یزیدی فوج نے نہ قرآن کا حیا کیا، نہ رسول اللہ کا حیا کیا۔ انہوں نے اپنے گھنونے مقاصد حاصل کرنے کے لیے خاندان رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد جو مستورات اور یتیم بچ گئے تھے انہیں قید کرنے سے پہلے خیموں کو آگ لگا دی گئی، لوٹ مار کی گئی، سامان لوٹا گیا، خواتین کے زیورات لوٹے گئے، اور ساری رات خوف اور کی فضا میں مولا علی کی بیٹیاں جو رسول اللہ کی نواسیہ بھی ہیں اور شہداء کربلا کے یتیم ساری رات خدا کو یاد بھی کرتے رہے، اور سامنے لاشیں پڑی تھیں جنہیں دیکھ کے روتے بھی رہے۔ شام غریبہ کی مجلس ازا اس دردناک آل محمد کے غم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے بپا کی جاتی ہے۔ بتیاں کیوں بند کی جاتی ہیں؟ لائٹس آف ہوتی ہیں، اندھیرا نہیں ہوتا۔ گرین لائٹ سے لال لائٹ جلائی جاتی ہے، اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ یہ جو گرین اور ریڈ لائٹ ہے یہ مصائب کے لیے آئی ہے کہ ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ اب جو گفتگو ہوگی اس میں آل محمد کا جو خون بہا گیا ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ شام غریبہ میں ریڈ لائٹ بھی نہیں ہوتی،
گرین لائٹ بھی نہیں ہوتی. شام غریبہ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک امام بارگاہ کا حال ہے. امام بارگاہ کے حال کی اندر والی لائٹس بند ہوتی، جبکہ جو مرکزی دروازہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو لائٹس ہوتی ہیں وہ آن ہوتی ہیں. یعنی اندھیرا نہیں ہوتا، مگر آپ اس میں کتاب نہیں پڑھ سکتے، چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. مقصد ہے وہ شام غریبہ کا منظر کہ جب یہ عمر ابن سعد، اس پہ اللہ لعنت کرے، یہ فوجی لے کر خیام کے باہر آیا اور مولا علی کی بیٹی امام حسین کی بہن سیدہ زینب، جنہیں کربلا کی شیر دل خاتون کہا جاتا ہے، انہوں نے بی بی فضا کے ذریعے سے پوچھا کہ کیا لینے آیا ہے. تو عمر ابن سعد نے کہا کہ ہمیں خبر ہے کہ جب حسین علیہ السلام مدینے سے چلے تھے تو بہت سارا مال و اسباب تھا، وہ ہم لوٹنے آئے ہیں. تو بی بی نے کہا آپ خیموں کے اندر نہ ہو، ہم جو کچھ دنیاوی مال، کسی کے پاس کوئی زیور ہے یا پیسہ ہے، وہ اکٹھا کر کے باہر پھینک دیتے. تو بی بی نے سب مستورات کو کہا کہ اب ہمارے امام کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ لوگ خیموں میں داخل ہوں گے، تو لہٰذا جس کے پاس جو کوئی قیمتی چیز ہے وہ دے دے. تمام مستورات نے اپنے زیور اتار دیے، جو پیسے تھے وہ دیے، اور اسے ایک چادر میں باندھ کے، کپڑے میں باندھ کے باہر پھینک دیا گیا کہ عمر ابن سعد تو یہی چاہتا ہے، یہ لے لے. یہ پھر نہیں گئے. بی بی نے پھر پوچھا اب کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا کہ ہمیں آپ کے برقعے چاہیے. تو بی بی نے کہا برقعے تم نے کیا کرنے ہیں؟ کہا بس ہم آپ کے سروں پہ ردائیں نہیں رہنے دیں گی، کیونکہ آپ کے باندھنے والے کہتے ہیں کہ سورج بھی آپ کا حیا کرتا ہے، تو آج ہم آپ کی چادریں چھین لیں گے. تو اب انہوں نے چادریں کیسے چھینی کہ یہ خیموں میں آئے، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے. ہر مستور نے جو رسول اللہ کے خاندان کی فرد تھی اس نے بھی، اور جو صحابہ حسین کی بیویاں تھیں انہوں نے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھا. ان بغیرتوں نے نیزے مارے ان کے سروں میں اور نیزوں سے چادریں چھین لی. بی بی تسلی دے رہی تھی سب کو کہ ہم خیموں میں بند رہیں گے، ہم نے کون سا باہر جانا ہے. انہوں نے یک بارگی خیموں کو آگ لگائی ہے. اب جب خیمے جلے ہیں، بچے باہر نکلے ہیں یتیم، اور وہ جدھر کا جس کو منہ آیا ادھر دوڑا ہے، اور ان ظالموں کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روندے گئے. شام غریبہ ایک وہ منظر تھا جو امام حسین کی شہادت سے مولا علی اکبر کی شہادت سے بھی زیادہ غمناک منظر تھا کہ پہلے بی بی کے بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، اور اب شام کو خیموں کو تاراج کر دیا گیا، اور جو یتیم تھے وہ گھوڑوں کے سموں میں روندے گئے. اور ان میں ایک ایسی سیدزادی بھی تھی مولا علی کی نواسی، جو لاہور والی ملکہ بی بی رقیہ بنت علی علیہ السلام کی بیٹی تھی رملہ، وہ بھی پامال ہو گئی. تو اس غمناک واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واحد مجلس ہے جس میں کوئی بھی ذاکر پڑھے گا وہ کھڑا ہو کے سب سے پہلے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جو بغیرت یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی بندہ غلط حرکت کر رہا ہے، اب اس کا اپنا ایمان کدھر ہے؟ ذاکر جیسے ہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ساتھ ہی چیخو پکار بلند ہو جاتی ہے. ہمارے شہید خطیب تھے سید محسن نقوی صاحب، ہم نے بچپن میں بہت سنا ہے، کالج گوئنگ تھے. وہ ایک جملہ کہا جاتا تھا، کربلا گاہ میں شام میں ہم جاتے تھے، اور وہ انا للہ پڑھنے کے بعد کہتے تھے، تلاوت کر کے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے کہ آج وہ شام ہے کہ کل 9 محرم کو علی اصغر اپنی ماں کی گود میں تھا، اکبر کی ماں اکبر کو دیکھ رہی تھی، اصغر کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، قاسم کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، اور محمد ثانی زہرا کے پاس تھے. لیکن آج اس وقت نہ اصغر کی ماں کے پاس اصغر ہے، نہ اکبر بی بی زینب کو نظر آ رہا ہے، نہ اپنی ماں کو نظر آ رہا ہے. تو یہ جملے نہیں کہ قیامت کا منظر ہو جاتا ہے. 15 سے 20 منٹ کی مجلس ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں ہم لوگ 9 محرم کی شام کو سوتے نہیں.
صبح سے مجالس شروع ہوتی ہیں، ہم نے دن میں 4 مجلسیں کی ہوں لیکن ہم نے رات ساری جاگنا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو 8 دن سے اور ایک مستور جو 8 دن سے ماتم کر رہی ہے، مجلس سن رہی ہے، اور 9 کو صبح سے وہ جلوس میں ہے، رات جاگی ہے، اگلے دن 10 کو دن پھر جلوس میں ہے، کیا یہ 48 گھنٹوں کے تھکے ہوئے لوگ شام غریبہ میں اس حرکت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ اور لوگوں کا بہت کہنا ہے کہ شام غریبہ سے ریلیٹڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو شام غریبہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ لائٹس بند کر کے، توبہ نعوذ باللہ یہ لفظ مجھے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ سب چیزیں پھیلانا یا لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا، اس کو آپ کس نظر سے یہ دیکھتے ہیں؟ لوگوں کو دور کرنے کے لیے تھا، نفرت کے لیے نا، کہ کچھ چیزوں پہ پردہ ڈالا گیا۔ جب آپ کسی چیز کو بیان نہیں کرنے دیتے، ایک لفظ ہے سنسر، حکومت لگاتی ہے نا سنسر، ٹی وی شوز پہ لگاتی ہے، اخبارات پہ سنسر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت نہیں چاہتی وہ نہ چھپے۔ اس لیے جن لوگوں نے مذہب پہ منوپلی بنا لی ہے، اگر کوئی بندہ عمر ابن سعد کے خاندان سے پیار کرتا ہے تو ہم تو عمر ابن سعد پہ لعنت کریں گے، کیونکہ اس نے پانی بند کیا، اس نے امام حسین کی بیٹی کو مارا، اس نے امام حسین کو قتل کیا۔ تو اب اگر کوئی عمر ابن سعد کی محبت میں ہم پہ الزام لگاتا ہے تو لگائے۔ یہ الزام اس لیے لگائے گئے کہ سماج میں لوگوں کے خوف، اچھا اس سے بڑا الزام یہ ہے کہ یہ نیاز بناتے ہیں اور لوگوں کے بچے اغوا کر کے ذبح، ہر وہ الزام لگایا گیا جس سے لوگ ذکر محمد و آل محمد سے دور رہیں۔ لیکن یہ ذکر کا کرشمہ ہے۔ ابھی پاکستان میں ہی آپ دیکھ لیں، چند سال پہلے تک یہ کہا جاتا تھا علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جائے گا، زلجنا دیکھ کے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب تو ٹیلی ویژنز پہ سارے چینلز پہ زلجنا نظر آ رہا ہوتا ہے، علم نظر، اب تو نکاح نہیں ٹوٹ رہا۔ اگر یہ ٹوٹتا ہوتا تو پھر آج بھی ٹوٹتا، آج کیوں نہیں ٹوٹا؟ آپ کے سامنے مشرف دور سے پہلے دیواروں پہ لکھا ہوا تھا کافر کافر شیعہ کافر، تو جب اس نے بلا کے سزا دی تو اس کے بعد ہم مسلمان ہو گئے۔ جب لوگوں نے ہمیں کافر کہا ہم تب بھی مجلس کر رہے تھے، جب مسلمان مانا ہم تب بھی مجلس کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، سوچیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ 48 گھنٹے کے جاگے ہوئے لوگ، ہمارے ہاں محرم میں شادی نہیں ہوتی، ہم یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک شادی نہیں کرتے۔ اور جس طرح دین میں ایک درجہ ہے تقوی کا، عمومی طور پہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں شادی شدہ بھی ہوتے ہیں، وہ ان دنوں میں وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو ان کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں آل محمد پیغام ہے، ہم ان دنوں میں روئیں گے، ماتم کریں گے آل محمد کو یاد کر کے۔ ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے نا، شادی جب ہم اپنے بچے بچی کی کرتے ہیں تو جو رسم مہندی ہوتی ہے، اس سے پہلے ہم شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام ان کی مہندی کی مجلس کرواتے ہیں۔ جب اپنے بیٹے کو سہرا لگانا ہوتا ہے تو شہزادہ علی اکبر کی شہادت کی مجلس کرواتے ہیں۔ ہم تو اپنی خوشیوں میں آل محمد کے غم کو نہیں بھولتے، تو آل محمد کے غموں کے دنوں میں ہم کیسے یہ حرکت کر سکتے ہیں؟ یہ صرف دنیا کو دور کر، لیکن انہوں نے جتنا دور کیا ہے لوگ اتنے نزدیک آئے۔ اب دیکھیں، آپ شیعہ خطبہ کو چھوڑ دیں، کیا اس وقت یہ سارے آپس میں متفق ہیں؟ یہ کتنے اہل سنت عالم دین ہیں جنہوں نے عرفان ابو طالب لکھی، اب جو ان کے بھی خلاف ہے۔ انجینئر وہ شیعہ تو نہیں ہے، اس کے بھی یہ خلاف ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اپنی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، یہ ان حقائق پہ بھی پردہ ڈالے بیٹھے۔ یہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ شیعوں کا قرآن کوئی اور ہے، کبھی کہہ دیتے 40 پاروں والا قرآن ہے۔ آپ مجھے نہیں جانتی، نہ اس سے پہلے آپ مجھ سے ملی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جس حوالے سے مجھے فون کروایا ہے، جیسے میں نے ان کا فون سنا ہے، میں ان کے ہاں ایک مجلس پڑھی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ وقت دے دوں گا۔ اور میں کچھ سوچ سمجھ کے دنیا، میں تو میری گاڑی میرا ڈرائیور لے گیا، تو یہ وہ کلام پاک ہے، آپ اس پہ دیکھ لیں، یہ کیمرہ اگر دکھا سکے، یہ حاشیہ لگا ہوا ہے، اور یہ وہی کلام پاک ہے جو میرے والد قبلہ فقیر آل محمد رائے مہدی حسن صاحب بھی 30 سال کی ذاکری میں استعمال کرتے رہے۔ یہ وہی قرآن وہی کلام پاک ہے، اور وہی اب میرے پاس ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں، اگر قریب کریں تو یہ تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن ہے، اور یہ بریلوی مسلمان، جس مولانا کے حوالے سے بریلوی کہلاتے، احمد رضا خان بریلوی،
یہ اس کا ان کا کیا ہوا ترجمہ ہے، اور ان کے جو پہلے خلیفے تھے مولانا نعیم الدین مراد آبادی، ان کا اس پہ تفسیری حاشیہ تاج کمپنی کا، یہی ہم پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی یہی ہے، مطلب قرآن مجید آپ کا وہی ہے جو سب سب کا یوز کرتے ہیں. لیکن مسئلہ جی جو سب پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، ہم عزاداری امام حسین قرآن سے ثابت کرتے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، جی یہ سورہ مبارک ہے شورا، اور یہ 703 نمبر صفحہ ہے اس کلام پاک کا، اس ایڈیشن کا. تو اس میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میرا رسول میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ اپنی امت کو کہو کہ وہ آپ کے قرابت داروں سے مودت رکھے. اب یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک ہے، اس میں قرآن کی آیت مکمل ہر قرآن میں یہی ہے، لیکن یہ کام کیا کرتے ہیں، اب مودت کا ترجمہ انہوں نے محبت کر دیا ہے. اگر مودت اور محبت ایک ہے تو پھر حب کا لفظ کیوں ہے قرآن میں؟ حب محبت کو کہتے ہیں نا، مودت محبت نہیں ہے، فریضہ ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. کل جو ہے نا، جہاں بھی کل آئے گا، آپ کسی مدرسے میں چلا جائیں، وہ حکمیہ ہوتا ہے کہ امر ہے کہ میرا حبیب ان سے کہے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. ہاں ایک ہے کیا، کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنا، یعنی جو میرے اقربا ہیں ان سے ہر حال میں پیار کرنا ہے، ان کی تابع داری کرنی ہے، انہیں میری طرح ماننا ہے. پھر نبی پاک نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت. جو میری عطرت اہل بیت اور کتاب اللہ انہیں پکڑے رکھنا، یہ تمہیں حوض کوثر تک لے کے آئیں گے. اب یہ حکم ہے رسول اللہ کا کہ میرے بعد تم نے دین جب مجھ تک نہ پہنچ سکو تو دین قرآن اور اہل بیت سے لینا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنی، محبت نہیں، محبت ختم بھی ہو جاتی ہے، محبت مفادات کی ماری ہوتی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا، جس طرح اللہ سے محبت کرنی ہے، جس طرح رسول، اسی طرح اہل بیت سے. اب یہ اہل بیت کی محبت عام نہیں کرتے. میں چونکہ سیدھا آ گیا، وگرنہ سید علی ہمدانی ہیں اہل سنت، انہیں ولی مانتے ہیں، ان کی کتاب ہے مودت فی القربہ، میں وہ آپ کو پیش کروں گا، آپ پڑھیے گا کہ مودت. اور جب پوچھا گیا صحابہ نے کہ یہ جو آیت ہے مودت فی القربہ، یہ کون کون؟ فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین. اور یہ تو رسول اللہ کا امر ہے اور قرآن کی آیت ہے. تو یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں نا، یہ اجر رسالت ہے. اور دین میں اجر کتنا اہم ہے کہ یہ میں نے کرتا پہنا ہوا، کسی مولوی سے پوچھ لے، اگر میں نے درزی کو اس کی سلائی نہیں دی تو اس کرتے میں پڑھی گئی نماز قبول نہیں ہے. تو جو اللہ ایک عام مزدور کی اجرت نہ دینے پر میرا سجدہ قبول نہیں کرتا، تو اس کے حبیب نے جو مودت فی القربہ مانگی ہے، تو جو بندے مودت فی القربہ ادا نہیں کر رہے ان کی نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ یہ صرف لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھنے کے لیے، غم حسین سے دور. کیوں؟ کہ جب آپ کربلا میں جائیں گے تو آپ کو ظالم اور مظلوم نظر آئیں گے. جب آپ کو ظالم اور مظلوم نظر آئیں گے تو پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ رسول کا جو نواسہ ہے، مدینے میں سارے صحابہ نے نہیں دیکھا مسجد میں رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، حسین علیہ السلام سوار ہیں، عید کے لیے انتظار ہو رہا ہے، دائیں کندھے پہ حسن بادشاہ بیٹھے ہیں، بائیں کندھے پہ حسین، اور نبی پاک 70 چکر کاٹ رہے ہیں گھر سے عیدگاہ تک. یہ سب نے دیکھا ہے. اگر ان کا تذکرہ ہوگا تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا بھی چھوڑو اس بات کو، یہ کہہ دو کہ مجلس کرانی حرام ہے، مجلس سننی حرام ہے، شیعوں کا کھانا نہیں چاہیے. آپ کس دور میں بیٹھے ہیں؟ شیعہ کو کھانے سے یاد آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ شیعہ کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، آپ کرسچن کے ساتھ کھا سکتے ہیں، آپ شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. کسی بھی اور فقہ سے نکاح کر سکتے ہیں، اہل شیعہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. ان کے نکاح میں بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ بہت سے لوگوں کے یہ صرف تعصب ہے، نفرت ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام اہل علم حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کوئی رسول اللہ کی حدیث بیان کریں. ہم ہمیشہ، آپ دیکھیں پاکستان میں ہوا ہے نا، اب کیوں نہیں نکاح ٹوٹتا؟ کس ٹیلی ویژن پہ 10 محرم کو زلجھنا نظر نہیں آتا؟ کس چینل پہ علم نظر نہیں آتے؟ اب کیوں نہیں ٹوٹتا نکاح؟ پیغام پاکستان میں شیعہ سارے بیٹھے نہیں.
یہ بات نہیں، یہ صرف اہل بیت کے ذکر سے دور رکھ. بس یہ کہ بندے قریب آئیں گے، سوال کریں گے. اب آپ نے ایک سوال کیا ہے، میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا. اور میں آپ کو کالج لائف کی بات بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ لڑکے تھے، وہ ہمیں یہی باتیں کرتے تھے. تو میں نے کہا جی اس دفعہ میں آپ کو شام قریب میں لے جاؤں گا. وہ 3-4 بچے تھے آگے میرے ساتھ، میرے جیسے تھے اس وقت. جب یہ تقریباً بات ہے میں ایف اے کر رہا تھا گورنمنٹ کالج راوی روڈ سے. وہ میرے ساتھ آ گئے. اب ان کے ذہن میں وہی مائنڈ سیٹ تھا کہ بس ادھر بتی بند ہو گئی ادھر حلالہ ہو جائے گی. تو جیسے ہی ذاکر نے انا للہ پڑھا، محسن نقوی صاحب نے کربلا گاہ میں شاہ میں، چیخو پکار شروع ہو گئی. اب وہ میں نے قریب ہی بٹھانا تھا، وہ مجھے یوں کونیا مرے. اب میں بھی رو رہا تھا، میں بھی پیٹ رہا تھا. 15 منٹ 20 منٹ میں مجلس ختم ہو گئی. تو مجھے کہتے ہیں یار رائم زمل ادھر کیوں لے کے آیا؟ میں اس میں جانا تھا نا. میں نے کہا بھائی یہی شام قریب ہے. اس نے کہا ہیں یہ شام قریب ہے؟ ہمیں تو مولوی، میں کہا چلو مولوی کے پاس لے چلو. وہ مولوی مجھے وہ شام قریباں دکھائے. اگر یہ ہوتا ہوگا تو کہیں جگہ پہ ہوتا ہوگا نا، تو وہ جگہ دکھا دیں. اب تو گورنمنٹ نے کیمرے بھی لگا دیے ہیں، CCTV بے شک ہماری حفاظت کے لیے لگے ہیں، تو انہی میں دیکھ لیں. اور پھر میں ایک بات کروں، لوگ ناراض نہ ہو جائیں. آپ نے اخبارات میں مساجد کے اندر بدفعلی کے پرچے پڑے ہوں گے. کبھی امام بارگاہ سے بھی پرچہ ہوا ہے؟ کبھی آپ دیکھیں ادھر تو رمضان میں بھی پرچے ہو گئے ہیں، FIRs ہو گئی ہیں. جو حرکت ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے. لیکن ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا. اگر کسی مسجد میں کسی بندے نے شیطانی کر دی تو کیا مسجد غلط ہو گئی؟ ہم تو کبھی نہیں کہتے. اسے آپ کوئی رمضان کوئی مہینہ دیکھ لیں، FIRs دیکھ لیں. چائلڈ ابیوز کی جتنی مولویوں کے خلاف ہے، ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم ایسی باتیں نہیں کرتے مجلس میں. ہم کہتے ہیں خواتین بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے، ہم نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے. یہ قرآن اور اہل بیت ساتھ رکھے رسول اللہ نے. یہ ایک عبادت ہم کرتے ہیں، اس کا اجر ہے. ہم کسی کی ضد میں نہیں کرتے. اگر ضد ہوتی تو ختم ہو جاتی. نہ یہ رسم ہے، یہ دین ہے، اجر رسالت ہے. رسول نے مانگا ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھنا. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کتنے بیٹے مارے گئے. ہماری مسجدوں میں سب سے زیادہ بم پھٹے. ماتمی کبھی آپ کو خبر آئی ہو کہ فلاں شہر ماتمی جلوس پہ حملہ ہوا تھا، انہوں نے جلوس نکالنا بند کر دیا. زیارات پہ لوگ جاتے قتل ہوئے، کبھی آپ نے کہا کہ شیعوں نے انکار کر دیا ہم نہیں جائیں گے؟ حکومت نے راستہ بند کیا ہے. شیعہ آج بھی جانے کو تیار ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں. اگر مارے جائیں گے تو ڈائریکٹ ان کے پاس پہنچ جائیں گے، زندہ رہے تو کربلا کی زیارت کریں گے. اگر کسی نے مار دیا تو ٹھیک ہے، پھر ہم ان کے پاس پہنچ جائیں گے. ہمارا تو ایمان ہے. آپ کی جو زیارات ہوتی ہیں، جو آپ نظر و نیاز کرتے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ذوالجناح کا منہ لگوایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جتنی بھی نظر و نیاز ہے اس کو کھانے سے گریز کرتے ہیں. جتنے بھی اہل سنت یا دوسرے لوگ ہیں وہ ان سب چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ذوالجناح کا منہ لگوایا جاتا ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ ایسی نہیں بات، ایسی کوئی بات نہیں. اب دیکھیں فروٹ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، بند تقسیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ حلیم والوں سے پوچھ لیں، یہ پکوان سینٹر والوں سے پوچھ، کتنے کھانے ہم تیار کروا کے ان سے کہتے کہ اتنی دیگیں پہنچا دو. کبھی ہم نے کہا کہ ہمارے پہلے ذوالجناح کے پاس لے جاؤ. اصل میں یہ واٹر فلٹریشن پلانٹس کب سے شروع ہوئے ہیں؟ جب سے پانی گندا آنے لگا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ٹیپس تھی، اور اس سے پہلے نل ہوتے تھے. نل کے نلوں سے پہلے کہاں تھا پانی؟ دریاؤں میں، ندی نالوں میں. اس عالم دین کو 50,000 انعام دوں گا جو میری بات کو غلط ثابت کرے کہ رسول اللہ کے عہد میں جب جہاد پہ جاتے تھے، دریا کے جس حصے سے مسلمان مجاہدین کے گھوڑے پانی پیتے تھے وہیں سے مجاہدین بھی پانی پیتے تھے. یہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. اگر میری بات غلط تو میں 50,000 روپے دوں گا. ہم نہیں لگواتے نیاز کو. ان کا ذوالجناح کو کسی سے عقیدت ہے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. نیاز سب کے لیے ہے. ذوالجناح کیوں نکالا جاتا ہے؟ ذوالجناح کی کہانی کیا ہے؟ جو 9 محرم کو جو سب سے بڑا ذوالجناح نکالا جاتا ہے ہر امام بارگاہ سے، اس کی کہانی کیا ہے؟ امام حسین آخری بار جس ذوالجناح پہ بیٹھ کے کربلا کے میدان میں گئے تھے نا جی، اس ذوالجناح نے مسلمانوں سے زیادہ نبی کے بیٹے سے وفا کی تھی.
گھوڑا ذوالجناح کسے کہتے ہیں؟ جیسے دو پر لگے ہوں. یہ پر نہیں تھے. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زین ذوالجناح سے زمین پہ تشریف لائے نا، تو گھوڑا امام کے گرد چکر لگا رہا تھا اور 4000 تیر انداز تیر چلا رہے تھے. اس نے امام کی طرف آنے والے تیر اپنے جسم پہ لیے اور اتنے تیر امام کے گھوڑے کو لگ گئے تھے کہ جیسے پر نکل آئے ہوں اس کے. اور اس کے بعد اسی نے آ کے خیام میں خبر دی، ذوالجناح نے. وہ خالی آیا، باغیں کٹی ہوئی تھی، بیویاں سمجھ گئی کہ امام حسین شہید ہو گئے. اس کی وفا کو، اور یہ ذوالجناح پالا تھا گھر میں، یہ وہ سواری تھی مولا کی مرتجز جس نے چادر تطہیر میں دانہ کھایا ہوا ہے. اور ابھی میں آپ کو ایک کتاب دوں گا، ذوالجناح. ہمارے ایک عالم دین تھے ضمیر اختر نقوی صاحب، وہ چلے گئے. انہوں نے گھوڑے پہ کتاب لکھی ہے کہ قرآن میں گھوڑے کے متعلق کتنی آیات ہیں، مثبت کتنی ہیں، منفی کتنی ہیں. اس کے بعد احادیث لکھی ہے. ایک حدیث میں سناتا ہوں، اس میں یہ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو گھوڑے کو اپنے دامن میں جو کھلائے گا، ہر جو کے بدلے ایک نیکی کا ثواب ہے. ہم امام حسین سے ذوالجناح کی محبت اور وفاداری کی وجہ سے آج تک اس کو یاد رکھا ہے ہم نے کہ جی یہ ذوالجناح ہے، اس نے امام کو چھوڑا نہیں. مطلب جانور تھا، بھاگ سکتا تھا نا، بھاگا نہیں. وہ تیر کھاتا رہا، وہ برداشت کرتا رہا، اور پھر کسی سے پکڑا نہیں گیا، اس پہ کوئی سوار نہیں ہو سکا. اس کی وفاداری کو دیکھا جاتا ہے. واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت پر کیا گزری؟ اس ٹائم کا منظر کیا تھا واقعہ کربلا کے بعد؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو شام غریبہ ہے اسی منظر کے ہے نا کہ جنگوں میں آپ نے جنگ کی، وہ شہید ہو گئے، آپ چلے جائیں. یہ گئے نہیں. اگر یزید کی فوج عمر ابن سعد لعین 11 محرم کو سید سجاد کے ساتھ قافلہ مدینے واپس کر دیتا، شاید اتنی عزاداری نہ ہوتی، یقیناً نہ ہوتی. کیونکہ جہاد ہاشمیوں کا شیوا ہے. تلوار تو وہ چلاتے آئے ہیں، لیکن ان کی تو کنیزیں بھی بازار سودا لینے نہیں جاتی تھیں. ان کے گھر جو کنیز آتی تھی وہ اس لیے نہیں آتی تھی. لونڈی کہتے ہیں مسلمان کنیز کو، اور وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے. لیکن آل محمد کے گھر میں جو کنیزیں آئی ہیں نا، انہیں آزاد کر کے اچھے بھلے مسلمان خاندانوں میں بیاہا گیا ہے، ان کو حقوق دیے گئے ہیں. کبھی بھی آل محمد نے اپنے غلاموں پہ ظلم نہیں کیا تھا. ان کی تو کنیزیں بھی باہر نہیں جاتی تھی. بس یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ماتم داری کیا ہے؟ ہاں، ماتم داری. دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. یہ 10ویں پارے میں ہے، سورہ توبہ کی 82 نمبر آیت ہے. ماتم بنفسہ ہی کچھ نہیں. جس طرح یہ پانی ہے، گلاس میں پانی ہے، یہ اب پانی ہے، لیکن اگر اس میں شکر ملا دی جائے تو یہ شربت ہو جائے گا. اس میں چینی ملا دی جائے تب بھی شربت ہو جائے گا. اس میں نورس ملا دیا جائے تب بھی شربت ہو جائے گا. اب آپ اسے پانی نہیں کہہ سکتے. ہے پانی، ہے پانی، لیکن شکر کی ملاوٹ سے شربت ہو گیا. پیٹنا کوئی لفظ ہی نہیں. رونے کی آخری درجے کو پیٹنا کہتے ہیں. اور اب یہ کلام پاک ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے فل یضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. ہنسو کم، روو زیادہ. ایک تو یہ ویسے ہی امر ہے کہ ہنسنا کم ہے، رونا زیادہ ہے. اور کثیرہ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جب تک آپ پیٹنا شروع نہیں کریں گے یہ حکم پورا نہیں ہوگا. ایک تو یہ آیت ہے کہ یہ آپ کریں نہ کریں، لیکن ایسا نہ کہیں کہ ہوتا ہی نہیں، آپ کی مرضی ہے. اچھا، دوسرا یہ چھٹا پارا شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے چھٹے پارے کی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کہ اللہ نہیں پسند کرتا چیخو پکار کو ماں سوائے اس کے کسی
مظلوم پر کہ مظلوم کے لیے آپ کر سکتے ہو. حسین سے بڑا مظلوم کون ہے؟ اور پھر کیا رسول اللہ نہیں روئے حسین علیہ السلام کے لیے؟ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں، اور تمام امت کا فیصلہ ہے اللہ کا امر کے تحت کہ خواب میں اگر کسی کو رسول اللہ نظر آئیں گے تو رسول اللہ ہی ہوں گے، کسی کو نہیں. وہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ ام المومنین کو نظر آئے، امامہ مبارک گلے میں تھا، سر پہ بالوں میں خاک تھی، آنکھوں سے آنسو تھے. تو کہا یا رسول اللہ آپ کی حالت؟ تو رسول اللہ نے کہا ام سلمہ میرا بیٹا حسین مارا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک بات ہے کہ اگر کسی کو رسول اللہ خواب میں نظر آتے ہیں تو وہ رسول اللہ ہی ہوں گے، ان کی شکل لے کے کوئی اور نہیں آ سکتا. تو پھر بی بی ام سلمہ تو پہچانتی، ان کی زوجہ محترمہ ہیں، امت کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں. کہ سیاستہ میں بھی یہ خواب درج ہے کہ بی بی ام سلمہ کو خواب آیا، کیا دیکھا کہ رسول اللہ کہ امامہ شریف جو ہے گلے میں ہے، بالوں میں خاک ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. بی بی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ کہا حسین مارا گیا. بی بی ہڑبڑا کے اٹھی ہیں اور جا کے انہیں رسول اللہ کا ایک امر یاد آیا. جبریل نے کربلا کی خاک لا کے رسول اللہ کو دی تھی کہ اس زمین پہ آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا 3 دن کا بھوکا پیاسا. تو وہ خاک رسول اللہ نے بی بی ام سلمہ کو دی تھی کہ جب یہ خون ہو جائے، جسے مٹی کی بجائے خون نظر آئے تو سمجھنا حسین. بی بی نے فوراً وہ خون دیکھا تو امام حسین، وہ جو مٹی تھی خون میں بدل گئی. رسول اللہ روئے، خود بی بی ام سلمہ روئیں. اپنا مرتا تو سارے نہیں روتے، رسول کا سارا گھر. ایک دن میں 72 جنازے. مولا علی، سب کسی کو شوق ہے میں علی، وہ علی جیسا ہے، وہ علی جیسا ہے. علی علیہ السلام کے 9 بیٹے شہید ہوئے. اگر سارے ایک جیسے تو باقی 3 بھائیوں کے بیٹے کدھر گئے؟ جنہیں شوق سے امت ملاتی ہے وہ بھی تو رسول کے جانشین تھے نا. یہی دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ وہ بھی، ان کو بھی تسلیم کریں، وہ بھی رسول اللہ کے جانشین ہیں. تو اسلام بچانے کے لیے حسین آئے. حضرت ابوبکر کے بیٹے کدھر تھے کربلا میں؟ حضرت عمر کے بیٹے کہاں تھے؟ حضرت عثمان کے بیٹے کہاں تھے؟ صرف علی کے 9 بیٹے کربلا میں مارے گئے. ابو طالب کی اولاد ماری گئی نا. 2 خاندان ہیں، ایک ابو سفیان کا خاندان ہے، ایک ابو طالب کا خاندان ہے. ابو سفیان نے ابو طالب کا پانی بند کیا. کیوں؟ شیب ابی طالب میں 2.5 سال رسول کو لے کے بچا کر بیٹھے رہے اور مشرکین مکہ شہر نہیں آنے دیتے تھے کہ رسول کو مارنا ہے. محمد کو بچایا ابو طالب علیہ السلام نے، اور ابو سفیان نے کھانا پانی بند کیا. ابو سفیان کا بیٹا اور یزید کا باپ، اس نے مولا علی کا سفین میں پانی بند کیا. یزید نے امام حسین کا پانی بند کیا. ایک طرف پانی بند کرنے والے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جن کا دین کی خاطر پانی بند ہوا ہے. اور پھر یزید کی دادی نے جنگ احد میں رسول اللہ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا. اب کچھ لوگوں کو قاتلین اہل بیت سے پیار ہے، وہ امت کے سامنے ان کا اصل چہرہ نہیں آنے دیتے. تو کیا کبھی اہل بیت نے ماتم کیا ہے؟ سب سے پہلے ماتم بی بی زینب نے کیا. آپ مقتل کی کتابیں پڑھیں، جب ہتھکڑی لگائی جاتی ہے ادھر لگتی ہے نا. علی کی بیٹی کا کیا قصور تھا کہ ان کے ہاتھ ادھر باندھے گئے؟ کب پیچھے ہاتھ باندھنے؟ کیونکہ یزید نے، عمر ابن سعد نے، عبید اللہ ابن زیاد نے دنیا سے جھوٹ بولا تھا کہ کوئی باغی مارنا ہے، کوئی اسلام کا باغی مارنا ہے. بندے بلائے ہوئے تھے پورے اور کہا تھا ایک باغی ہے. آگے آگے یہ خود لوگ تھے، لوگوں کو پیچھے رکھا ہوا تھا. جو پہچانتے تھے نا اور بک چکے تھے وہ آگے آگے تھے، جو نہیں پہچانتے تھے بیچارے وہ پیچھے پیچھے تھے. فیصلے یہ کرتے تھے، آگے انہیں کرتے تھے جو جانتے نہیں تھے. اب جنہوں نے رسول اللہ کو کے کندھے پہ حسین کو دیکھا ہے. اچھا ایک اور بات، صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، 5 رسول اللہ کے صحابی ہیں جو کربلا کے شہید ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے 5 امام حسین کے ساتھ کربلا میں یزید سے کی فوج سے لڑتے رہے.
کبھی کسی مسجد میں آپ نے ان کا ذکر سنا ہو تو مجھے بتا دیں. حضرت مسلم ابن اوسچا 99 ایئرز اولڈ، حبیب ابن مظاہر، یہ صحابی رسول ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ یہ بھی تو کربلا میں، ان کا تو نہیں کرتے. کچھ لوگوں کو اہل بیت کے قاتلوں سے پیار ہے اور وہ ان کو چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے ہر الزام لگایا گیا، ہر الزام لگا. ماتم کی بات تو انہوں نے مستورات کو کہا کہ ایک ایک بیان کرو. تاریخ طبری آپ پڑھ لیجئے گا، ایک ایک بیان کرو. تو وہ ساری مستورات بی بی زینب کے پاس ہیں، اور بی بی زینب کا لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. اب یہ بنی ہاشم کی عقیلہ ہیں. تو انہوں نے کہا بی بی امام مارے گئے، پھر امام کے 8 بھائی شہید ہو گئے، پھر ہمارے شوہر شہید ہو گئے، ہمارے بچے شہید ہو گئے، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ ایک ایک بیان کرو. بی بی نے کہا یہ چھپانا چاہتے ہیں، ہم چھپنے نہیں دیں گے. ہاتھ ہمارے بندھے ہوئے ہیں، میرے گرد حلقہ بناؤ، ایک بی بی بیان کرے گی اور ہم ماتم کریں گے. بس ایک بیان کر کے کہتی برباد مدینہ، ماتم ہوتا تھا. پھر دوسری بی بی کی صدا آتی تھی ہائے رسول کا روزہ اچڑ گیا. پھر کسی بی بی کی آواز آتی تھی علی کے بیٹے مارے گئے. پھر کوئی بی بی کہتی تھی زہرا کی اولاد ماری گئی. اور لوگوں نے کہا تم تو کہتے تھے باغی مارنا ہے، یہ روزہ رسول کا چراغ کیوں بجھ گیا؟ یہ محمد علی اور فاطمہ کا نام کیوں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ لوگ بھتک جائیں ماتم بند کرواؤ. تو انہوں نے ظلم کرنا، تازیانے مارے، بیویوں نے ماتم بند نہیں کیا. اہل بیت نے ماتم کیا، کیوں ماتم نہیں کیا؟ پتھروں سے ماتم کیا مستورات نے. تو کیا یزید کو پتا تھا جو کچھ کربلا میں ہو رہا تھا وہ اس کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا؟ اس نے سب پری پلان کیا. کیوں کیا اس نے؟ یزید اتنا غلیظ ہے کہ آپ تاریخ پڑھیں، اس نے تو ام المومنین کو بھی نکاح کا پیغام بھیج دیا تھا. وہ غلیظ ترین انسان ہے. یزید اچھا بندہ نہیں ہے، اس نے محرم رشتوں کا حیا نہیں کیا. اس نے اپنے باپ کی بہن سے بدتمیزی کی ہوئی ہے، اور اس نے کہا تھا اللہ ہی نہیں ہے، شریعت ہی نہیں ہے. یہ جو ثانیہ زہرا قید ہو کے گئی تھی نا، تو جو شام میں یزید کی حکومت کیسے ختم ہو گئی تھی؟ اس نے کہا، شراب پیتا تھا اور آ کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے آج احد اور بدر میں مارے جانے والے میرے بزرگ زندہ ہوتے تو میں دکھاتا کہ میں نے علی کی اولاد کا کیا اشر کیا ہے، میں نے محمد کے خاندان کا کیا اشر کیا. اور لوگوں سنو، کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی شریعت نہیں، یہ سب ہاشمیوں نے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے کیا تھا. اس وقت علی علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ یزید میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا کر لے بات. تو بی بی نے کہا 9000 کرسی پہ بندہ بیٹھا ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں، آواز ہی نہیں سنائی دے رہی. اس نے کہا تم چپ کر جاؤ. بندے چپ کر گئے. پھر بی بی نے کہا کہ وہ باہر لوگ ڈھول پیٹ رہے ہیں. اس نے کہا ڈھول والے بھی بند کروا دو. بی بی نے کہا باہر لوگ شکا، باہر والے بھی بند کروا دو. اب سب خاموش ہو گئے. تو کہتا ہے بات کر. بی بی نے کہا یہ 9000 بندہ کوئی اونٹ پہ آیا، کوئی گھوڑے پہ آیا. اونٹوں اور گھوڑوں کے گلے میں گھنٹیاں ہیں، وہ حرکت کرتے ہیں. اب 9000 گھنٹی لگے گی تو کہاں بات کی آواز آئے گی؟ یہ گھنٹیاں بھی بند کروا. اور یہ درخت میں پرندے بیٹھے ہیں، انہیں بھی چپ کروا. یزید کہتا ہے یہ کیسے میں کروا سکتا ہوں؟ تو مولا علی کی بیٹی نے کہا تو نے پھر یہ کیسے جرت کی کہ تو کہے اللہ نہیں، تو کہے شریعت نہیں، تو کہے محمد عربی رسول نہیں؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ شریعت نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، ولایت نہیں، امامت نہیں؟ چپ کروا. کہا میں نہیں چپ کروا سکتا. بی بی نے کہا میں کرواؤں؟ کہتا کروا لے. اب علی کی بیٹی نے بہت آہستہ سے کہا اسکت. عربی میں کہا اسکت، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے جو بھی ہو سکے خاموش ہو جاؤ. اور علی کی بیٹی کا یہ کہنا تھا کہ کائنات خاموش ہو گئی. گھنٹی ہل رہی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی. اونٹوں کے منہ کھل رہے تھے، آواز نہیں آ رہی تھی. گھوڑے منہ کھولتے تھے، آواز نہیں آ رہی تھی. ہوا چلنے کی سرسراہٹ بھی نہیں آ رہی تھی. تو اس کے بعد بی بی نے کہا کیا بکواس تو کرتا ہے کہ اللہ نہیں؟ اللہ بھی ہے. اللہ ہے تو یہ سب خاموش ہوئے. محمد عربی رسول ہے تو سب کچھ ہوا ہے. میں تو انہی کی نمائندہ ہوں. اور بی بی نے کہا ولایت و نا ولایت اللہ، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے، ہم سب اللہ کے لیے آئے. تو یزید خاندان محمد کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، یزید اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، کسی شاعر نے کہا تھا کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. امام حسین نے جو کام کیا ہے
اقتدار، طاقت رب مصطفیٰ کی قسم ہے۔ انگریز محققین نے لکھا ہے کہ محمد عربی کے پاس ایک علی تھا، اس نے پورے عرب سے اپنی بات منوائی ہے۔ حسین کے پاس 4 علی تھے، عبداللہ ابن جعفر طیار، مسلم ابن عقیل، محمد حنفی ابن علی، عباس ابن علی۔ وہ کہتے ہیں حسین مدینے کے 4 کونوں پہ ان کو ننگی تلواریں دے کے کھڑا کر دیتا، ساری جہان بھی دشمن ہوتا، دشمن بچتا کوئی نہ، بھائی اس کا مرتا کوئی نہ، اتنے بہادر تھے۔ مولا عباس جب تلوار چلاتے تھے نا تو سامنے کوئی نہیں آتا تھا، اور رسول اللہ کو مولا علی پہ اعتماد تھا نا، تو جنگ نہروان میں ایک پل تھا جس سے دشمن کی فوج اندر آ سکتی تھی، تو ایک منافق نے آگے خبر جان بوجھ کے شور کرنا شروع کیا کہ پل پار کر گئے دشمن، تو مولا علی نے نماز شروع کر دی، اور مولا علی بڑی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے۔ اب جب نماز شروع کی، نماز مکمل ہوئی، تو انہوں نے کہا جی یہ کہہ رہا تھا دشمن پل پہ آ گیا ہے، آپ نے نماز شروع کر دی۔ سرکار نے کہا بکواس کرتا ہے، میں نے عباس کو پل پہ کھڑا کیا ہے، وہاں سے میرا دشمن کیسے آگے آئے گا؟ یعنی مولا علی کو سرکار وفا پہ، عباس علمدار پہ اعتماد۔ لیکن حسین علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کربلا میں 5 لاکھ لوگ آئے تھے امام حسین کے ساتھ، 9 میل زمین خریدی تھی میرے مولا نے، کیونکہ 5 لاکھ بندہ بیٹھے گا نا، خیمے لگیں گے، ان کے جانور ہیں، تو وہ زمین ساری خرید کی۔ اس کے بعد ایک وقت کا کھانا دیا، رات کا کھانا دیا، اگلے دن کا کھانا دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے لوگوں کو اس لیے بھیج دیا تھا کہ کھانے نہیں کھلا۔ اس کے بعد امام نے کہا جو اس لیے آئے ہو کہ میں یزید کو قتل کر کے حکومت بناؤں گا، وہ واپس چلے جاؤ، میں حکومت بنانے نہیں آیا، میں دین بچانے آیا ہوں۔ اس نے شریعت کا بہت نقصان کر دیا ہے، میں دین بچاؤں گا، لہٰذا حکومت کے لالچ میں جو آئے ہو وہ لوگ واپس چلے گئے، کیونکہ مولا نے حج نہیں پڑھا تھا نا، عمرے میں تبدیل کر دیا تھا، اور جس لوگوں کی ذہن میں تھا کہ اب یزید بچتا نہیں کیونکہ ہاشمی سارے ساتھ ہیں۔ لیکن امام حسین نے تو اپنے بھائیوں کو بھی نہیں لڑنے دیا۔ امام حسین نے جو جہاد کیا دفاعی تھا، امام کی طرف سے حملہ نہیں ہوا، یہ حملہ آور ہوتے تھے، کیونکہ محرم وہ مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، محرم اور سفر میں جنگ حرام ہے۔ تو یزید نے کسی چیز کو سامنے نہیں رکھا، نہ عرب روایات کو، نہ دین اسلام کو، اور حسین علیہ السلام نے بقا عطا کی ہے دین کو۔ پھر حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کبھی کسی نے شریعت میں گڑبڑ کی کوشش نہیں کی۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ امام حسین کی شہادت میں ملوث نہیں تھا، یہ صرف افواہیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، جیسے دنیا میں جو ہو رہا ان میں ٹرمپ ملوث نہیں ہوتا۔ یزید کا کمانڈر تھا عبید بن زیاد، یزید نے عمر ابن سعد کو بھیجا۔ یزید نے اگر وہ شامل نہیں تھا تو پھر یہ کیوں کہا کہ خدا نہیں ہے، رسول نہیں ہے، شریعت نہیں ہے بنو ہاشم نے اقتدار کے لیے؟ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، اسے نماز ہی نہیں آتی تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کیا ہے۔ اس نے تو بی بی کے اسی خطبے سے ڈر کے اذانیں شروع کر دی، جو آج بھی مسجد بنی امیہ میں شام میں جائیں وہ ایک وقت میں 15-20 بندے اذانیں دینا شروع کر دیتے۔ حضرت زینب علیہ السلام کا کربلا کے بعد کیا کردار رہا؟ حضرت زینب نے پورا قافلہ سنبھالا امام زین العابدین کے ساتھ مل کے، شام غریباں بچوں کو آسرا دیا ہے، پہرے دیے ہیں، بچوں کو سلایا، پھر ہر مقام پہ اب دیکھیں نا، صحابہ کی بیویاں بھی تھیں نا جو حسین علیہ السلام کے ساتھ، انہیں بھی آسرا دیا ہے۔ کربلا میں اتنا ظلم ہوا ہے کہ اہل بیت نے تو شادی کرنی نہیں تھی، حسین علیہ السلام کی کسی صحابی کی بیوہ نے بھی شادی نہیں کی، 5 سال تک مسلسل روتے رہے ہیں لوگ، خون کی بارش ہوئی۔ بی بی زینب کا تو کردار ہے سارا۔ یہ شام جو فتح ہو گئی، یہ جو یزید حکومت چھوڑ گیا، یہ وہی خطبہ میں آپ کو سنا رہا تھا نا کہ جب بی بی نے کہا کہ چپ نہیں کروا سکا تو بی بی نے کائنات خاموش کروائی، تو بی بی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کروا رہی ہوں، کہا ولایت و نہ ولایت اللہ ہے، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے، ہم اللہ کے مظہر ہیں ارادوں کے، ہم اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہے تو میں یہاں کھڑی ہو کے پوری کائنات خاموش کروا رہی ہوں۔ اس کے بعد یزید ٹک نہیں سکا،
اس نے اذانیں دینا شروع کر دی اکٹھی. تو بی بی نے اس وقت بھی کہا یزید بتا محمد تیری جد ہے یا میری جد ہے؟ تجھے کیا ملا ہے؟ تجھے سوائے لعنت کے. چند دن کی حکومت ختم ہو جائے گی, دنیا تجھ پہ لعنت کرے گی. آپ کے فقہ سے تعلق رکھنے والے جو اگر ہم بات کریں جواد نقوی صاحب ہیں تو وہ تو ماتم کے بہت خلاف ہیں, لیکن پھر بھی ماتم داری ابھی تک جاری ہے. یہ نا آپ اس پہ ایک پروگرام رکھیں. جواد پاکستان میں خانہ جنگی کروانا آیا ہے. اچھا ذاکر صاحب مجھے یہ بتائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو شام غریبہ کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے آپ کو وہ سورہ شورا کی آیت پڑھ کے سنائی جی کہ یہ اجر رسالت ہے اور یہ ہم ادا کرتے رہیں گے. اور وہ ایک لمحہ ہے. دیکھیں نا جدید دنیا میں بھی ٹوئن ٹاورز گرے, وہ 2 منٹ کی 4 منٹ کی خاموشی کرتے نا لوگ کہ فلاں سانیہ ہو گیا, آپ خاموش ہو جائیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان سے سولیڈیرٹی. شام غریباں اہل بیت کے لٹے پٹے خاندان سے, کہ جب آپ دیکھیں ایک بہن جس کے 9 بھائی فجر میں تھے, مغرب میں نہیں, جسے صبح 9 بھائی کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین, اور شام عصر کے وقت اس بہن کو 9 بھائیوں کی لاشیں دیکھنے کو ملے. اس سے بڑا کیا غم. اور اس پہ پھر اس کے بیٹے بھی 2 شہید ہوئے, اس کے 3 نہیں, ان کے کئی بھتیجے, 6 کے قریب بھتیجے شہید ہوئے, بھانجے شہید ہوئے. تو سارا خاندان مارا گیا. ان کا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ پھر بھی اسلام کے لیے کھڑی رہیں. انہوں نے پھر بھی نماز پڑھی, انہوں نے پھر بھی سجدہ کیا. کیا شام غریبہ منانے کا کوئی مخصوص طریقہ اسلام میں موجود ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ دیکھیں ابھی ہم یہ بیٹھے ہیں, ہمارے احباب جو چیز سمجھتے نہیں. جب سپیکر آیا تھا نا پہلے تو سارے مولویوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اس پہ گفتگو کرنا حرام ہے. اب کسی کا روکو تو رولتے ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں کیا حضرت حمزہ کا غم نہیں منایا گیا؟ کیا رسول اللہ کے گھر میں حضرت حمزہ کا ماتم نہیں ہوا؟ 3 دن تک رسول اللہ کے گھر میں صحابہ نے, صحابہ کی بیویوں نے, صحابہ کی ماؤں نے, صحابہ کی بہنوں نے 3 دن تک رسول اللہ کے گھر میں سید الشہداء حضرت حمزہ کا ماتم کیا. تو اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جو دین اسلام کے لیے شہید ہوگا اس کا ماتم کرنا سنت نبی ہے. یہ تو خود رسول اللہ نے, اور پھر نبی پاک نے 3 دن کے بعد کہا کہ اے اللہ, جس مرد نے, جس عورت نے میرے چچا سید الشہداء کا غم منایا ہے انہیں اجر عظیم عطا فرما. نبی تو ماتم کرنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں. فتویٰ دینے والا سوچے کس کا کلمہ پڑھ رہا ہے. رائے مزمل حسین صاحب, کچھ چیزیں تو ہم نے آج کلیئر کر لیں. کچھ لوگوں کی جو شام غریبہ سے ریلیٹڈ نیگیٹیوٹی تھی, یا ذوالجناح کا منہ جو ہے وہ کھانے میں لگوایا جاتا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ لوگ اس بارے میں اس کو غلط سمجھا کرتے تھے, جو کہ بالکل اپوزٹ ہوئیں, آپ نے مجھے بتایا. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ کوئی ایسی بات جو ہمیں لگتا ہو کہ ہم اپنی آڈینس یا ویورز تک پہنچا سکتے ہیں جو کہ وہ غلط سوچتے ہیں لیکن اس کے حقائق کچھ اور ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے مسلمان ہیں وہ قرآن پڑھیں. وہ اپنے مسجد کے مولوی سے پوچھے کہ مودت کیا ہے اور مودت فی القربہ کیا ہے. اور رسول اللہ نے یہ جو کہا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری اطرت اہل بیت. یہ اطرت اہل بیت کیا ہے؟ اور جب رسول اللہ نے کہا کہ اگر ان دونوں کو پکڑو گے تو یہ تمہیں حوض کوثر میں میرے پاس لے آئیں گے, یعنی کامیابی کی دلالت ہے. رسول نے کہا بس تم نے قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھنا ہے, یہ تمہیں لے کے میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں گے. تو امت کو عربی زبان سیکھنی چاہیے. جب میں نے آپ کو بات بتاؤں, ایک جگہ میرے والد کا واقعہ, میرا نہیں, وہاں پر وہ ترجمہ کر رہا تھا کہ یار تم لوگ نماز پڑھتے ہو اور نماز میں سورہ الحمد پڑھتے ہو اور اس میں تم دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, پتہ ہے اس کا مطلب کی ہے؟ مطلب ہے شیعہ دا گھوڑا ویکھنا گناہ ہے. اب تو اہل سنت بھی جاتے ہیں, ذوالجناح دیکھنے جاتے ہیں. نہیں, وہ آپ دیکھیں جو بتاؤں کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ شیعہ دا گھوڑا ویکھنا گناہ ہے. اب چونکہ لوگوں کو عربی نہیں آتی, کوئی بھی بندہ آیت پڑھ کے اپنی مرضی کا ترجمہ کر دیتا ہے. اور میں آپ ایک پروگرام رکھے, میں آپ کو بتاؤں گا
کہ ایسے ایسے ترجمے بھی ہوئے جو اوہانت رسول اللہ پہ مبنی ہیں، لیکن کر دیا مولویوں نے، کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ عربی یہ قرآن نازل ہوا ہے رسول اللہ کے عہد میں، ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اس دور کی عربی تک پہنچنا ہے۔ زبانوں میں ہر 40-50 سال کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اسے بچائیں گے۔ یہ جنہوں نے نازل کیا تھا انہوں نے بچایا بھی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو جی ویورز، آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ رائے مزمل حسین سے جو ہے بات کر رہے تھے، یہ شیعہ ذاکر ہیں، ان سے ہم نے ان سب چیزوں کے بارے میں بات کی جو کہ آپ لوگوں کے لیے ڈاؤٹ فل تھی، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے لیے کلیئرنیس ضروری تھی کہ ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا جائے کہ آخرکار شام غریبہ کیا ہے، کیا ہم شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، شیعہ سے نکاح جائز ہے، شیعہ کے نکاح میں جانے سے نکاح تو نہیں ٹوٹ جاتا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ہمارے آج کے پروگرام میں دیکھی۔ ویورز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ رائے مزمل حسین صاحب سے کچھ اور بات پہ، کسی اور سوالات پر ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، تو آپ نے نیا دور کے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت، ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔